حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سار جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج ہم اس مبارک سلسلے تاریخ اسلام کی 7ویں مجلس میں موجود ہے. اللہ پاک نے ہم سب کو حاضری کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. بات چل رہی ہے اسلام کی تاریخ سے متعلق. 6 مجلسیں اس پر الحمدللہ گزر چکی ہے. ایک مسلمان کے لیے اپنے اسلام کی، اپنے دین کی تاریخ سے واقفیت کیوں ضروری ہے، کس قدر ضروری ہے، یہ ساری تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. چونکہ تاریخ کا موضوع بہت ہی زیادہ منتشر ہے، بکھرا ہوا ہے اور اتنا ہی نازک اور احتیاط کا متقاضی بھی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی نے تاریخ پہ اپنا قلم چلایا ہے. بہت احتیاط اور ترتیب کے ساتھ اسلام کی تاریخ کو سمجھنا ازحد ضروری ہے. اس لیے آسان کرنے کے لیے آپ کے سامنے ترتیب عرض کی کہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو تاریخ کے کتنے حصے بنیں گے؟ 3 حصے. یہ دیکھیں، تاریخ کا ایک حصہ وہ ہے جو کہلاتا ہے جاہلیت اولا. جاہلیت اولا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، یعنی آپ کو نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. دوسرا حصہ تاریخ کا ہے وہ زمانہ اسلام کا ہے، اور یہ تاریخ کا اصل روشن حصہ یہ ہے. یہ وہ حصہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کا ہے اور جو ابھی چل رہا ہے اور جس پر ہماری بات ہو رہی ہے. تاریخ کا تیسرا حصہ وہ ہوگا جو جاہلیت ثانیہ کہلاتا ہے اور جو آخری زمانے میں حالات اس امت کو درپیش ہونے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ان حالات کی پہلے سے پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت پر یہ حالات آئیں گے. یہ تاریخ کے 3 حصے ہیں. ہماری بات چل رہی ہے دوسرے حصے پر، یعنی اسلام پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی، آپ دنیا میں تشریف لے آئے. آپ سے عرض کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 40 سال. 40 سال پہ نبوت مل گئی. 40 سال پر نبوت ملنے کے بعد پھر آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو مکی دور کہلاتا ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو مدنی دور کہلاتا ہے. ان 2 حصوں میں سے جو پہلا حصہ ہے مکی دور، اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 13 سال. مکی دور 13 سال
اور ان 13 سال کے مکی دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل کام اور اصل مقصد کیا تھا؟ ایک اسلامی امت کی تاسیس کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو کہتے ہیں۔ اس پر بہت تفصیل سے الحمدللہ ہماری مجلسیں ہو چکی ہے۔ مکی دور کے 13 سالوں میں آپ نے ایک اسلامی امت کی بنیاد رکھی، فرد سے فرد کو جوڑا، گنتی کے افراد بنے، لیکن ایسی مضبوط امت کی بنیاد پڑ گئی کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ 13 سال مکی دور۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے مدنی دور۔ مدنی دور کی کل مدت کتنی ہے؟ 10 سال۔ ان 10 سالوں میں آپ علیہ السلام کا اصل کام اور اصل محنت کیا تھی؟ اسلامی ریاست کی تاسیس۔ مکی دور میں امت کی بنیاد رکھی، امت بننا شروع ہو گئی، بنیاد پڑ گئی۔ اب مدنی دور میں ایک ریاست، اس لیے کہ جب جماعت بنتی ہے تو مرکز ضرور چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مدینہ منورہ کو اسلامی ریاست کا ایک مرکز بنایا، تو مدنی دور میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اور اس دور کی کل مدت کتنی ہے؟ 10 سال۔ اس پر ہماری بات شروع ہو گئی۔ اب مدنی دور میں بنیادی طور پر سمجھنے کی باتیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ مدینہ منورہ کا جغرافیہ کیا ہے؟ جغرافیہ، اس پہ بات آپ کے سامنے آئی کہ ایک ہوتا ہے زمینی جغرافیہ، ایک ہوتا ہے انسانی جغرافیہ۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی کراچی کا کل رقبہ کتنا ہے، تو آپ کہیں بھئی اتنے لاکھ کلومیٹر ہے یا اتنے ہزار، مثال کے طور پہ ایک زمینی رقبہ ہے، اور اس کے شمال میں یہ ہے، اور اس کے جنوب میں یہ ہے، مشرق میں یہ ہے، مغرب، یہ زمینی جغرافیہ کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے انسانی جغرافیہ، کراچی میں رہنے والی آبادی کون سی ہے، کون سا طبقہ یہاں پر بستا ہے، تجارت سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، تعلیم سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، میڈیکل سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، کتنی زبانوں کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، یہ انسانی جغرافیہ کہلاتا ہے۔ مدینہ منورہ کا انسانی اور زمینی جغرافیہ کیا تھا، اس پر پچھلی مجلس میں بات ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مدنی دور کا آغاز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیا، اس پر بھی ہم تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم بات شروع کریں گے مدنی دور کے مراحل۔ کل مدت مدینہ منورہ میں کتنے سال گزاری آپ علیہ السلام نے؟ 10 سال۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ان 10 سال میں 3 مرحلے گزرے ہیں دوستوں، 3 مرحلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آئے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور لوگ موافق ہو گئے اور راحت اور آسانیاں فوراً شروع ہو گئی۔ ایسا بالکل نہیں تھا دوستوں، بلکہ مدنی دور بھی 3 مرحلوں میں گزرا ہے 10 سال۔ کس طرح؟ جو مدنی دور کا پہلا مرحلہ ہے اس کا تعلق ہے خطرات اور ان کا مقابلہ۔ دیکھیں، مکہ کو چھوڑا، اپنی رہائش چھوڑی، پیدائش کی جگہ چھوڑی، خاندان چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آ گئے۔ اب کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں جو شرارتی لوگ تھے، مشرکین مکہ تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا۔ پہلے مرحلے میں خطرات آتے رہے اور اس کی مدت 5 سال 8 مہینے، دھمکیاں بھیجتے تھے آپ کو کہ ہم جلد مدینہ آ کر مدینہ پہ چڑھائی کر دیں گے، اس پر حملہ آور ہو جائیں گے، ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں گے۔ یہ پریشانیوں میں آپ علیہ السلام کو رکھنا چاہتے تھے۔ لہذا اسی دور میں غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، غزوہ احزاب ہوا۔ یہ سارے جو مراحل ہیں نا دوستوں مدینہ منورہ کے، یہ اسی پہلے مرحلے میں پیش آئے، بھرپور خطرات۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے، اور میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات اور سبق یہ ہے کہ آپ نے ان خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، پریشان نہیں ہوئے، ہتھیار نہیں ڈالے، مایوس نہیں ہوئے، بلکہ جو جماعت آپ کے ساتھ جڑ گئی تھی ان کی بھی ذہن سازی کی۔
آنے والے خطرات کا مقابلہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، ساری چیزیں۔ تو اس مرحلے کی کل مدت کتنی ہے دوستو؟ 5 سال 8 مہینے، ذہن میں رکھیں۔ پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، اب آسانی کا آغاز ہو رہا ہے۔ انسان جب اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ آزماتے ہیں، بندے کے اخلاص کو دیکھ لیتے ہیں، اب کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب فتح کی ابتدا اور اس کے آثار، نشانیاں شروع ہو گئی۔ اس کی کل مدت ہے 1 سال 11 مہینے۔ تیسرا مرحلہ ہے اب فتح کی تکمیل اور اس کے آثار، اس کی کل مدت ہے 2 سال 5 مہینے۔ آپ ان تینوں کو آپس میں ملائے پلس کریں تو ایک کل مدت بنے گی 10 سال دوستو۔ آپ دیکھ لیجئے گا، بعد میں حساب لگا لیں، ابھی تو وقت کم ہے، لیکن یہ ہے پورے تینوں مرحلوں کو اگر آپ ملائیں تو کتنا عرصہ بنے گا؟ 10 سال۔ اب پہلا مرحلہ آپ دیکھیں، خطرات اور ان کا مقابلہ۔ یہ مدنی دور کا پہلا مرحلہ ہے، کل مدت 5 سال 8 مہینے۔ اب دیکھیں آپ، چونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں تمام ساتھی کہ یہ تقریباً باتیں تفصیل سے سیرت طیبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ، اس لیے دوبارہ اتنی وضاحت نہیں ہوگی، اشارتاً ہم آگے اپنے اصل موضوع کی طرف جائیں گے، اس لیے صرف جو موٹی موٹی بنیادی باتیں وہ ذہن میں رکھیں۔ مدنی دور کا پہلا مرحلہ ہے خطرات اور ان کا مقابلہ۔ دیکھیں، نظر آ رہا ہے؟ مدینہ منورہ کی چاروں سمتیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو اس ترتیب پر بنایا، اس میں 4 طرف ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھئی آگے پیچھے دائیں اور بائیں، بھئی مشرق مغرب شمال اور جنوب۔ اب یہ پورا مدینہ منورہ ہے، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے اور یہ جنوب ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ مدینہ منورہ کی چاروں سمتوں میں مختلف غزوات اور سرایا پیش آئے۔ مکہ والے الگ شرارت کر رہے تھے، اور اندر مدینہ منورہ میں جو یہود اور منافقین تھے وہ الگ پریشان کر رہے تھے۔ کبھی آپ علیہ السلام کو ایک جگہ لشکر بھیجنا پڑتا، کبھی خود تشریف لے گئے، کبھی ساتھیوں کو روانہ کیا۔ تو جہاں آپ علیہ السلام خود تشریف لے جائیں اس کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ غزوہ کہتے ہیں۔ جس لشکر میں حضور علیہ السلام کی خود شرکت ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ اور جس لشکر کو آپ روانہ کریں لیکن خود شریک نہیں ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو اب آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ مدینہ کی چاروں سمتیں ہیں، لیکن مشرکین مکہ نے اور مدینہ کے اندر یہود و منافقین نے آپ کو ہر طرف سے پریشان کیا 5 سال 8 مہینے، لیکن آپ علیہ السلام نے بھرپور طاقت سے ان کا مقابلہ کیا، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اور غیرت ایمانی کے ساتھ۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا کہ مشرکین مکہ اور قریش ٹھنڈے پڑ گئے۔ اب ان کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ واقعی جن کو مکہ سے نکالا تھا قسم پرسی میں، کمزوری میں، اب وہ کمزور نہیں رہے، اب ہمارے مقابلے پہ آ رہے۔ اس لیے کہ جب پانی سر سے اوپر ہو جائے دوستو، کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ انسان بعض دفعہ صبر کا معنی جو ہے وہ اتنا ہلکا کر لیتا ہے کہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بزدل ہے۔ صبر الگ چیز ہے، بزدلی الگ چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے صبر کیا، لیکن جب محسوس ہوا کہ یہ پانی سر سے اوپر ہو رہا ہے، آپ نے پھر مقابلہ شروع کیا۔ اب آپ دیکھیں گے، اب آپ غور کریں، یہ ہے مدینہ منورہ، ٹھیک ہے؟ یہ سمت ہے جنوب کی، پیچھے والے ساتھیوں کو نظر آ رہا ہے؟ یہ کون سی سمت ہے؟ جنوب۔ اور مکہ مکرمہ اسی سمت میں ہے دوستو۔ اچھا، اس جنوب کی سمت میں کتنے غزوات ہوئے اور کتنے سرایا ہوئے آپ دیکھیں۔ بدر کا معرکہ بھی اسی میں پیش آیا، 9 غزوات ہوئے اور 4 سرایا ہوئے۔ کتنے غزوات ہوئے؟ 9 جنوب کی طرف۔ 9 میں آپ خود تشریف لے گئے، 4 میں آپ نے لشکر روانہ کیے۔ یہ ہے شمال کی سمت دوستو، شمال۔ اس طرف کتنے واقعات پیش آئے اور اہم واقعات؟ احد کا معاملہ یہیں پر پیش آیا، خیبر کا معاملہ اسی طرف پیش آیا، اور دومت الجندل ایک مشہور معرکہ اسی طرف پیش آیا۔ اس میں 3 غزوات ہوئے اور 5 سرایا ہوئے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، آگے
یہ ہے مشرق کی سمت، مدینہ منورہ کی مشرق. یہاں مشہور معرکہ ایک بنو سلیم قبیلہ تھا، ان کے ساتھ پیش آیا. ایک نجد کی طرف ایک لشکر گیا، مشہور معرکہ پیش آیا. اس سمت میں 2 غزوات ہوئے اور 7 سرایا ہوئے. یہ ہے مغرب کی سمت. اس سمت کے اندر یہ بحر قلزم، یہ دریا ہے دوستو، اس پر ہم بات کر چکے ہیں. بحر قلزم، ریڈ سی. اس جانب 2 غزوات پیش آئے اور 3 سرایا پیش آئے. یہ پورا نقشہ آپ کے سامنے آیا دوستو. تو مدینہ کی کتنی سمتیں ہیں؟ 4. مشرق، مغرب، شمال اور جنوب. مشرق میں کتنے غزوات پیش آئے؟ 2 اور 7 سرایا. مغرب کی طرف 2 غزوات اور 3 سرایا. شمال کی طرف 3 غزوات اور 5 سرایا. جنوب کی طرف 9 غزوات اور 4 سرایا. اس سے آپ اندازہ لگائیں اور ان غزوات اور سرایا کو آپس میں ملائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدنی دور کے پہلے مرحلے میں آپ کو کتنا ستایا گیا ہے، کتنا تنگ کیا گیا ہے، اور بھرپور کوشش کی گئی کہ مکہ سے نکالنے کے بعد مدینہ سے بھی آپ کو بے دخل کر دیں. لیکن اب اسلامی ریاست بن گئی تھی. جب مرکز بن جائے نا، بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے دوستو. اس لیے ہمیشہ مرکز کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ کمزور نہ پڑے. اب آپ علیہ السلام نے مقابلہ کیا اور پہلی دفعہ مشرکین کو، یہود کو، منافقین کو اندازہ ہوا کہ یہ مسلمان جنہیں ہم کمزور سمجھتے تھے یہ ہمارے مقابلے کے بن گئے ہیں. ابھی آگے یہ دیکھیں دوسری اہم بات. آپ علیہ السلام نے اس پہلے مرحلے میں جب ہر طرف سے آپ پہ حملے ہو رہے تھے اور آپ کو ستایا جا رہا تھا، آپ علیہ السلام کی زندگی سے حکمت کی بات سمجھ میں آتی ہے دوستو. دیکھیں آپ غور کریں، یہ ہے مدینہ منورہ اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ ہے دوستو. یہ مدینہ منورہ ہے اور یہ کیا لکھا ہے؟ شام. ایک بات مکی دور میں آپ کے سامنے آئی تھی کہ مکہ والوں کی تجارت کا بڑا دار و مدار کون سے ملک پر تھا؟ شام پر. یہ پوری تجارتی پٹی تھی. مکہ والے تجارت کا سامان لے کے شام جاتے تھے اور شام سے سامان لے کر آتے تھے. ایک چیز پر اگر آپ غور کریں اس نقشے پہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ مکہ اور شام کے درمیان کون سی جگہ آ رہی ہے؟ مدینہ منورہ. اور آپ علیہ السلام ہجرت فرما کے کہاں آ گئے؟ مدینہ منورہ. اب آپ علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ جب مکہ والوں نے ستانا زیادہ کیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رہے بات کو، باز نہیں آ رہے. تو دیکھیں ایک سبق دیا امت کو. انسان کی بہت بڑی مجبوری یاد رکھیں، وہ اس کا معاش ہے. آج دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہے، یہ معیشت کی بنیاد پہ، ریسورسز کی جنگیں ہو رہی ہیں. کسی کو زمین چاہیے، کسی کو پانی چاہیے، کسی کو معدنیات چاہیے. کسی کی نظر مسلمان ممالک کے پیٹرول، گیس اور معدنیات پر ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم غافل ہیں. آپ علیہ السلام کے زندگی کو دیکھیں. آپ نے جب دیکھا کہ مکہ والے باز نہیں آ رہے تو آپ نے دیکھا کہ بھئی انہیں تجارت کے لیے تو گزرنا یہیں سے پڑتا ہے نا. یہ پٹی جا رہی ہے بحر قلزم کی، یہ پوری. اس میں مختلف قبائل آباد تھے. مکہ والوں کے قافلے یہاں سے گزرتے تھے. آپ علیہ السلام نے جا کر ان سے ملاقات کی، ان سے معاہدے کیے اور ان سے کہا کہ آئندہ اگر مکہ کے تجارتی قافلے یہاں سے گزرنا چاہیں تم روک دینا اور ہمیں اطلاع بھیجو تاکہ ہم آ جائیں. اب معاشی پٹی روک دی گئی، تجارتی سامان روک دیا گیا، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو گئی. دوستو یہ دنیا کا نظام تو اس طرح جام ہوتا ہے نا. حدیث پاک میں جو دجالی فتنوں کا تذکرہ ہے اس پر اس زمانے کے علماء نے جو تحقیق کی تو ان کا کہنا یہ کہ دجالی فتنے کا آغاز کیا ہوگا کہ پوری دنیا کا معاشی نظام سمٹ کر ایک خاص طبقہ اپنے کنٹرول میں لے لے گا. دیکھیں حالات کتنے صاف ہوتے جا رہے ہیں. کبھی ایک ملک پہ پابندی، کبھی دوسرے پر، کبھی تیسرے پر، جس کا دل چاہے گا. آپ علیہ السلام نے تجارتی پٹی بلاک کر دی ان کی. اب ان کے لالے پڑ گئے.
مکہ مکرمہ کے لوگ شام تجارت کے لیے جس راستے پر جاتے تھے آپ علیہ السلام نے اس پہ قبضہ کر لیا، قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب ان کی عقل ٹھکانے آئی اور سمجھ گئے کہ بھئی اگر ہم اپنے ان حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہمارا تجارتی نظام درہم برہم ہو جائے گا، لہٰذا ٹھنڈے پڑ گئے اور آپ علیہ السلام کو سکون اور راحت کے ساتھ مدنی دور میں آگے بڑھنے کا موقع ملنا شروع ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ یہ تھا پہلا مرحلہ جس میں خطرات، اور ان خطرات کا آپ علیہ السلام نے کس حکمت اور تدبر اور غیرت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جی اب دوسرا مرحلہ ہے، اب فتح کی ابتدا اور اس کے آثار۔ اس کی کل مدت ہے 1 سال 11 مہینے۔ اب دیکھیں جب حالات صحیح ہوتے ہیں نا، ماحول حالات باہر صحیح ہوتے ہیں، انسان کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے اور انسان پھر تدبیر ترتیب بناتا ہے، تھوڑا سا تفریح کر لیں، باہر نکل لیں، خریداری کر لیں، ہے نا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اطلاع ہے کہ بھئی ہڑتال ہو گئی، کراچی کے حالات خراب ہو گئے، تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ 5 سال 8 مہینے اس تکلیف میں اور ان جنگوں میں اور غزوات اور سرایا میں گزرے، لیکن جب ان کی عقل ٹھکانے آئی، آپ علیہ السلام کو موقع ملا، اب آپ علیہ السلام کو اپنے اصل کام جو دعوت کا، دین کا جو پیغام تھا، اس کو آگے پھیلانے کا موقع ملا۔ اس دور میں 2 اہم معاملات پیش آئے ہیں دوسرے مرحلے میں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک اہم معاملہ ہے صلح حدیبیہ کا، جو پیش آیا 1 ذی القعدہ سن 6 ہجری، صلح حدیبیہ کا۔ آگے مدینہ منورہ سے روانگی، اس کے اسباب، عسفان میں آمد، راستے کی تبدیلی۔ چھوٹی سی بات مختصراً سمجھ لیں۔ 5 سال 8 مہینے گزر گئے جس میں مسلسل خطرات تھے اور ان کا مقابلہ تھا۔ جب اب آرام ملا، راحت ملی، ایک رات آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ میں نے احرام باندھا ہے اور میرے ساتھ صحابہ کی بہت بڑی جماعت ہے اور ہم تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم مکی کی طرف مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے نا؟ پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آپ کا خواب تو سچا تھا، ایک اشارہ آ گیا آپ کو کہ آپ اپنے مولد اصلی جہاں آپ رہے تھے مکہ مکرمہ، اور جہاں سے آئے ہوئے آپ کو 6 سال تقریباً پورے ہو رہے ہیں، تو خواب میں ایک اشارہ ملا کہ آپ نے وہاں جانا ہے اور عمرہ کرنا ہے۔ آپ جب صبح اٹھے، طبعی طور پہ انسان اپنی اصل وطن سے محبت کرتا ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے دوستو۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے لیکن مکہ کی یاد ضرور آتی تھی، اور جو صحابہ تھے وہ بھی یاد کرتے تھے۔ احادیث کی کتابوں میں، بخاری شریف میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے وہ اشعار ہیں جو وہ مکہ مکرمہ کی جدائی میں غم میں پڑا کرتے تھے، اپنے اس علاقے کو یاد کر کے۔ انسان ہے، جب آپ نے خواب دیکھا، صبح اٹھ کر آپ نے صحابہ کو بیان کیا تو صحابہ بڑے خوش ہو گئے، سمجھ گئے کہ پیغمبر کا خواب ہے، سچا ہے۔ تو سب نے کہا کہ عمرے پہ جانا ہے۔ آپ علیہ السلام جب تیار ہوئے تو 1400 صحابہ آپ کے ساتھ عمرے پہ روانہ ہوئے۔ کتنی تعداد؟ 1400 صحابہ۔ 1 ذی القعدہ سن 6 ہجری آپ نے احرام باندھا اور مدینہ منورہ سے آپ روانہ ہو گئے مکہ کی طرف۔ سبب آپ کی سمجھ میں آ گیا دوستو کہ آپ کیوں گئے؟ خواب دیکھا تھا، بات سمجھ گئے؟ خواب دیکھا، لہذا خواب کی وجہ سے آپ نے احرام باندھا اور آپ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ سے نکلے، آگے انشاءاللہ نقشہ آ رہا ہے، تو 2 باتیں پیش آئی۔ ایک مقام ہے عسفان، وہاں آپ پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے راستے کو تبدیل کیا۔ کیوں تبدیل کیا وہ میں آپ سے ابھی عرض کرتا ہوں۔ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ مکرمہ، یہ ہے مدینہ منورہ۔ آپ علیہ السلام نے احرام باندھا، آپ کے ساتھ کتنے صحابہ کی جماعت تھی؟ 1400، اور ازواج مطہرات بھی تھی اس میں۔ ان کو لے کر آپ روانہ ہوئے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے دوستو، کوئی پڑھ سکتا ہے؟ ذوالحلیفہ۔
یہ مدینہ منورہ سے آنے والوں کا میقات ہے. میقات جانتے ہیں نا؟ حج عمرے پر جو شخص جاتا ہے، اللہ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے، تو وہ مقام جہاں سے بغیر احرام کے نہیں گزرا جا سکتا، اس کو میقات کہتے ہیں. اگر کوئی حج یا عمرے پر جانے والا بغیر احرام کے چلا گیا، اس جگہ سے گزر گیا اور مکہ مکرمہ جائے تو اس کو دم دینا پڑتا ہے، ایک بکرا یا دمبا قربان کرنا پڑتا ہے. تو ایسے مقام کو میقات کہتے ہیں. ہمارے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہمارے میقات کا نام کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے ہمارا میقات کون سا ہے؟ جی، یلملم. یلملم ہمارا میقات ہے. مدینہ والوں کا میقات ہے ذوالحلیفہ. آپ علیہ السلام آئے، ذوالحلیفہ پہنچے. آج ذوالحلیفہ میں بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد ذوالحلیفہ کے نام سے. جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی. وہاں گاڑیاں اترتی ہیں، لوگ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، وضو بناتے ہیں. ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ علیہ السلام بھی اترے، صحابہ بھی اترے، وضو کیا، تلبیہ پڑھی، 2 رکعت اعتکاف کے احرام کے نوافل پڑھے، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے ذوالحلیفہ سے آپ 1400 صحابہ کو لے کے روانہ ہوئے. دیکھیں، یہ راستے میں بدر ہے، ابوا ہے جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے، یہ جحفہ ہے. ہوتے ہوتے یہ آ گیا دوستو کیا؟ عسفان. عسفان کی بات آئی نا پیچھے. مدینہ منورہ سے چل کے آپ عسفان پہنچ گئے. اچھا، جب آپ عسفان پہنچے نا تو یہاں آپ نے تمام صحابہ کو روک دیا. سفر میں امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے. یہاں پہنچنے کے بعد آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ مکہ مکرمہ کے حال احوال لے کر آؤ. ہم جو آ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، ذرا اندازہ لگاؤ کہ مکہ والوں کو ہماری آمد کی اطلاع ہے یا نہیں ہے. آیا وہ ہم سے باخبر ہے یا بے خبر ہے؟ فرق ہے نا. ظاہر سی بات ہے ان سے تو حالات کشیدہ تھے. جہاں آپ کا دشمن رہتا ہو اور آپ کی طاق میں ہو، تلاش میں ہو، وہاں بہت سوچ سمجھ کے دائیں بائیں دیکھ کر جانا چاہیے دوستو. یہ بھی سنت سے سمجھ میں آتا ہے. آپ علیہ السلام عسفان پہنچے، رک گئے، 2 صحابہ کو بھیجا. وہ 2 صحابہ بہت جلدی واپس آئے اور آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ نہ صرف مکے والوں کو خبر ہے بلکہ مکے والے بھرپور تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر انہوں نے حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ہم ان پہ تلواریں چلائیں گے. لہٰذا وہ تو بالکل باخبر بھی ہے، تیار بھی بیٹھے ہوئے. یہ بات جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی نا، تو اب دیکھیں، آپ اس نقشے پہ غور کریں. عسفان سے مکہ کتنا قریب تھا نا، یہ سیدھا راستہ آ رہا ہے. یہ دیکھ کر، یہ بات سن کر آپ علیہ السلام نے راستہ تبدیل کیا. دوستو آگے چلے. یہ قراء الغمیم جگہ ہے. یہاں آپ علیہ السلام دیکھیں سیدھا روٹ ہے نا، قریب راستہ ہے، لیکن آپ پورا مڑ گئے. یہ رابغ، یہ سنیت المراد، لمبا چکر کاٹ کے آئے. اس لیے کہ جان کی حفاظت اسباب کے درجے میں بہت ضروری ہے. چاہے اس کے لیے وقت زیادہ لگے، لیکن احتیاطی تدابیر کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنے چاہیے. یہ سے سوچنا کہ بھئی راستہ شارٹ ہے، چلو بھئی چلے جاؤ، لیکن جان کو، مال کو، عزت کو خطرہ ہو، کبھی اس راستے پر نہیں چلنا. یہ بھی حضور کی سنت ہے. آپ نے راستہ لمبا کیا، گھوم کر آ گئے. اور یہ حدیبیہ ایک مقام ہے، حدیبیہ، صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے. اس حدیبیہ میں آپ پہنچ کر رک گئے. اب آپ بات سمجھے دوستو، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ حدیبیہ ہے. حدیبیہ کا تھوڑا سا حصہ مکہ کے حدود میں آتا ہے دوستو، تھوڑا سا حصہ، باقی حصہ مکہ کی حدود سے باہر ہے. یہاں پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے. آپ جس اونٹنی پر سوار تھے، قصوہ، مشہور اونٹنی ہے جس کا نام ہے قصوہ، صاد کے ساتھ. قصوہ اونٹنی یہاں پر بیٹھ گئی، قصوہ بیٹھ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اندازہ ہوا کہ آگے جانے میں خیر نہیں ہے، تو آپ نے اونٹنی کو موڑنا چاہا کہ واپس مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں. لیکن جتنا زور لگایا اونٹنی اٹھنے پہ تیاری نہیں ہوئی، جم کر بیٹھ گئی. آپ علیہ السلام مہار سے اٹھاتے تھے، وہ بیٹھتی تھی.
صحابہ حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا انہا مأمورتن، قسمہ خود نہیں بیٹھی، یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. لہٰذا یہاں پہنچ کر آپ رک گئے اور پیغام بھیجا مکہ مکرمہ والوں کو کہ دیکھو ہم اتنا قریب آ گئے ہیں، 1400 لوگ ہیں، معمولی نہیں، بہت بڑی تعداد ہے، حالت احرام میں ہے، لڑنے نہیں آئے، صرف ہمیں عمرے کا طواف سعی کرنے دو، ہم فارغ ہو کے فوراً واپسی کر لیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا مکہ مکرمہ والوں کو. جی یہ ہے دوستو وہ مقام جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی تھی جس نے اٹھنے سے انکار کیا. جی اب دیکھیے حدیبیہ میں قیام. پہلی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ علیہ السلام کی اونٹنی یہاں پر کیا ہو گئی؟ بیٹھ گئی. اس نے اٹھنے سے انکار کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے. اب مذاکرات اور سفارتکاری شروع ہو گئی. مکہ مکرمہ آپ نے اپنے قاصد کو بھیجا، ان کی طرف سے بھی ایک قاصد آیا. ان کی طرف سے جو قاصد آیا اس کا نام تھا بدیل. بدیل با دال یا لام، بدیل. بہت سمجھدار آدمی تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدیل سے کہا دیکھو ہم لڑنے نہیں آئے، تلواریں چلانے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے ہیں، کر کے واپس چلے جائیں گے. بدیل سمجھ گئے اور جا کر مکہ والوں سے کہا کہ ان کو مت روکو، یہ تم سے لڑنے نہیں آ رہے، قبضے کے لیے نہیں آ رہے، عمرہ کریں گے واپس جائیں گے. لیکن وہ ضد پر آ گئے، کہا نہیں ہم تو نہیں کرنے دیں گے، تو لہٰذا وہ ناکام. اس کے بعد دوسرا قاصد آیا، اس کے بعد تیسرا قاصد آیا، تینوں ناکام گئے. چوتھے نمبر پر ایک قاصد آیا، اس کا نام تھا سہیل. سہیل 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 نام تھا. جب یہ آیا آپ علیہ السلام نے پوچھا آپ کا نام؟ اس نے کہا سہیل. آپ نے فرمایا سہیل اللہ کی طرف سے سہل کی طرف اشارہ ہے، اب اللہ ہمارے لیے آسانی کا راستہ ضرور بنا دے. نام کا بھی اثر ہوتا ہے نا، سہیل میں سہولت ہے. آپ نے فرمایا اب راستہ بنے گا. لہذا سہیل سے مذاکرات شروع ہو گئے، بات چیت شروع ہو گئی. اس دوران سہیل نے کہا کہ آپ اپنا ایک بندہ بھیج دیں مکہ مکرمہ اور وہ جا کر مکہ مکرمہ والوں سے ملاقات کر لیں، ان کو مطمئن کر دے میں آپ کے پاس ہوں، آپ کے ہاتھوں میں ہوں، آپ کا بندہ مکہ چلا جائے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، اس لیے کہ ان کے اچھے تعلقات تھے مکہ میں. اب یہاں بیعت رضوان کا ایک واقعہ پیش آیا. اب یہ بہت تفصیلی بات ہے، آپ چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں. ہوا یہ کہ حضرت عثمان جب مکہ گئے، انہوں نے حضرت عثمان کا بڑا اکرام کیا، ان سے بڑی دوستی تھی اور ان سے کہا آپ اگر عمرہ کرے تو ہم آپ کو نہیں روکتے. لیکن حضور کا عشق دیکھیں، حضرت عثمان نے فرمایا جب تک حضور علیہ السلام عمرہ نہیں فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا. خود تیار نہیں ہوئے. کسی نے غلط اطلاع دے دی حدیبیہ میں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ غلط اطلاع تھی. اور اس زمانے سے لے کر آج تک یہ دستور ہے کہ کسی بھی ملک کے نمائندے، سفیر یا قاصد کو اگر کوئی قتل کر لے تو یہ اعلان جنگ ہوتا ہے. قاصد کو ہر جگہ پہ امن حاصل ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ عثمان شہید ہو گئے، آپ نے فرمایا اب تو جب تک عثمان کا قصاص اور بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے. لہذا آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور تمام صحابہ سے بیعت لی اس بات پہ کہ حضرت عثمان کا قصاص لیں گے. یہ بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی اور اس بیعت کے شریک لوگوں کا اخلاص اتنے اعلیٰ درجے کا تھا کہ قرآن کریم کی آیات اتری لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جب یہ ایمان والے آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اللہ پاک ان سب سے راضی ہو. ان کو کہتے ہیں بیعت رضوان. 14 اس لیے کہتے ہیں نا 1400 صحابہ کو جنت کا پروانہ حضرت عثمان کی برکت سے ملا، ان کی برکت سے. خیر بعد میں پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی، حضرت عثمان واپس آ گئے، یہ بات ختم ہو. بہرحال مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدہ طے ہوا جس معاہدے کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ صلح حدیبیہ. حدیبیہ جگہ کا نام ہے اور یہاں پر ایک معاہدہ ہوا. معاہدہ کیا تھا وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کی شقیں تھی، مختلف شقیں تھی.
تو اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. وہ شقیں 5 شقیں ابھی آپ کے سامنے آئے گی، لیکن اس میں ایک بنیادی شق یہ تھی، بنیادی، کہ اگر مدینہ منورہ سے کوئی شخص اپنی مرضی سے مکہ آئے ہمارے پاس تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن مکہ سے اگر کوئی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے تو آپ نے ہمیں واپس کرنا ہوگا. اب آپ بتائیں یہ بات عقل میں آتی؟ سراسر ظالمانہ بات ہے کہ ایک آدمی کہے بھئی ہمارا بندہ آئے تو آپ کو دینا پڑے گا، لیکن اگر تمہارا آئے تو ہم نہیں دیں گے. عقل نہیں قبول کرتی. ایک شق یہ بھی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو بھی قبول کیا. ابھی یہ معاہدہ ہو رہا تھا. ایک صحابی ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ. یہ بیچارے مکہ مکرمہ میں قید تھے، زنجیروں میں باندھا ہوا تھا ان کو. یہ مسلمان ہو گئے تھے. کسی طریقے سے انہوں نے اپنی زنجیریں توڑی اور توڑ کر آ کے حدیبیہ میں صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. پتہ چلا 1400 صحابہ آئے ہوئے. جب سہیل نے دیکھا تو آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھیں آپ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، ہمارا معاہدہ ابھی لکھا جا رہا ہے اور ابھی سے معاہدے کی ایک شق ٹوٹ رہی ہے. مکہ سے ہمارا بندہ بھاگ کے آپ لوگوں کے پاس آیا ہے، معاہدے کی شق یہ ہے کہ آپ اس کو واپس کریں. آپ اندازہ لگائیں حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ایک آدمی زنجیروں میں زخمی آیا ہے، اس سے کہا بھئی واپس کریں. آپ نے سہیل سے کہا کہ میری سفارش پر اس کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں چھوڑتے. تو آپ نے ابو جندل سے فرمایا ابو جندل تم واپس چلے جاؤ اور صبر کر لو، انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے عنقریب راستہ بنا لیں گے، تم پریشان مت ہو. صحابہ کے دل بہت ٹوٹ گئے اس پر، لیکن آپ علیہ السلام کا حکم تھا، آپ سمجھتے تھے. ابو جندل واپس چلے گئے اسی حالت کے اندر. اب معاہدہ یہ ہوا کہ اس سال تو عمرہ نہیں کرنا ہے، آئندہ سال کرنا ہے. لیکن آپ کو شرعی مسئلہ پتا ہے کہ جب ایک دفعہ احرام باندھ لیا جائے اور اس احرام میں حج یا عمرہ نہ کیا جائے اور احرام اتار دے تو ایسی صورت میں پھر دم بھی دینا ہے، سر کا حلق بھی کروانا ہے، شرط ہے. لہذا آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا احرام کھول دو. کوئی بھی تیار نہیں ہو. کیسے کھول دیں؟ مدینہ سے مکہ تک پہنچے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے، اور اب ان کی بات مان لیں. بہت سارے صحابہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے پاس تلواریں ہیں، ہم تیار ہیں، یہ مقابلہ کر لیں. آپ بڑے پریشان ہو گئے کیا کریں. اندر خیمے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما تھی. انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ان سے کہتا ہوں احرام اتار دو، یہ نہیں اتار رہے، پریشان. تو انہوں نے کہا آپ باہر بیٹھ جائیں اور حلاق سے کہیں کہ آپ کے سر پہ اس طرح چلانا شروع کر دیں. یہ آپ کے محبت میں مبتلا لوگ ہیں، آپ کو جب دیکھیں گے نا تو خود اتارنا شروع کر دیں. آپ علیہ السلام باہر آئے اور سر پہ اس طرح پھروانا شروع کیا تو تمام صحابہ ترتیب سے بیٹھ گئے. وہاں پہ حلق ہوا، سب نے اپنا احرام اتار کے عام کپڑے پہن لیے. سمجھ میں آ گیا جی. اب صلح حدیبیہ کے اندر جو باتیں طے ہوئی، 5 باتیں طے ہوئی. اب آپ غور سے دیکھیں. اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال 3 دن کے لیے آنے کی اجازت ہوگی. ایک بات. دوسری بات 10 سال تک جنگ پر پابندی اور جان و مال کی حفاظت کا معاہدہ. اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت فائدہ پہنچا، اس لیے کہ اب تک ایک ٹینشن تھی آپس میں نا، کسی بھی وقت کوئی حملہ کر لے. لیکن معاہدے کی شق یہ تھی کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی. تیسری بات مدینہ سے مکہ کو واپسی کا یک طرفہ معاہدہ. سمجھ گئے؟ جو مکہ سے مدینہ آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا اور جو مدینہ سے مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. نمبر 4، عرب جو قبائل تھے اطراف میں دیہاتوں میں، مسلمانوں اور کفار کا حلیف بننے میں وہ آزاد. قبائل آپ سے ملے ان کی مرضی، ہم سے ملے ان کی مرضی، ان کو آزاد رکھا گیا. 5ویں شق یہ تھی کہ مکہ اور مدینہ کی آمد و رفت میں مکمل آزادی ہوگی. یہ 5 دفعات طے ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبول بھی کر لیا. ظاہراً میرے دوستو بزرگوں اگر آپ دیکھیں تو نظر آتا ہے جیسے مسلمانوں کو دبایا گیا، مغلوب کیا گیا، لیکن اس صلح میں، اس معاہدے میں بڑی حکمت تھی. دیکھیں یہ ہے مسجد حدیبیہ. دوستو بہت سارے لوگ جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ عمرے کا ارادہ کرتے ہیں
تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی مسجد عائشہ جاتا ہے، کوئی مسجد جعرانہ جاتا ہے، تو ایک ہے مسجد حدیبیہ، یہاں سے بھی آ کر آپ احرام پہن کر دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ جی، اس صلح کے فوائد کیا ہوئے؟ نمبر 1، مسلمان بطور ایک قوت کے تسلیم ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کا اصول یہ کہ جس سے مذاکرات ہوتے ہیں نا، اس کو ایک طاقت مان لیا جاتا ہے، اور جس سے مذاکرات نہیں کیے جاتے، مطلب یہ کسی خاطر کا نہیں ہے، کام میں لانے کا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے جب معاہدہ کیا تو دنیا سمجھ گئی کہ واقعی مسلمان بھی ایک طاقت ہے کہ جن سے بات کرنی پڑی۔ نمبر 2 فائدہ یہ ہوا کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں زبردست کامیابی۔ کیوں؟ 10 سال تک جنگ بندی ہو گئی، جنگ نہیں ہوگی، مکہ مکرمہ آنے جانے کی آزادی ہو گئی، کھل کے دعوت کا کام شروع ہو گیا۔ نمبر 3، اسلامی ریاست کو استحکام ملا، اس لیے کہ جب جنگیں لڑائیاں یہ ہوتی ہے تو انسان مشغول ہوتا ہے، اپنے وطن کی تعمیر کرنے کے لیے فارغ نہیں ہوتا۔ اب آپ علیہ السلام نے سہولت کے ساتھ مدینہ کی ریاست کو مضبوط کیا۔ نمبر 4، ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اسلامی ریاست 3 طرف سے پرامن ہو گئی، 3 طرف، اور صرف شمال کا ایک حصہ رہ گیا کہ جس میں دشمن تھے، باقی تمام سمتیں، تمام جانب سے آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو محفوظ کر لیا۔ یہ حکمتیں تھی اس کے اندر۔ جی، ایک تو صلح حدیبیہ کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے دوسرے مرحلے میں کیا کیا؟ جب سہولت ملی، فراغت ملی، آرام ملا، دشمنوں سے امن ملا، تو پوری دنیا کے بادشاہوں کو آپ علیہ السلام نے خطوط بھیجے، مکتوبات نبوی جس کو کہتے ہیں، آپ علیہ السلام کے مکتوبات۔ اور یہ کس عرصے میں بھیجے؟ ذوالحجہ سن 6 ہجری۔ صلح حدیبیہ کب پیش آیا تھا؟ ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں۔ اور خطوط آپ نے کب لکھے؟ ذوالحجہ سن 6 ہجری میں آپ نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو، امراء کو، حکمرانوں کو خطوط لکھے اور ان کو پہلی مرتبہ کھل کر اسلام کی دعوت دی۔ دیکھیں جی، یہ دیکھیں وہ بادشاہ اور امراء کون تھے جن کو آپ نے خط لکھے؟ یہ تقریباً 7 حضرات تھے۔ دیکھیں یہ بادشاہوں کے نام ہے۔ سب سے پہلا نجاشی ہے، دوسرا ہرقل قیصر، یہ روم کا بادشاہ ہے، تیسرا خسرو پرویز، یہ فارس ہے، یہ مقوقس ہے، یہ مصر کا، یہ حارث ابن ابی شمر، یہ دمشق، حوزہ ابن علی، یہ یمامہ، منذر ابن ساوا، یہ بحرین۔ یہ 7 بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ علیہ السلام نے خط لکھے جن کا تعلق ان ملکوں سے تھا۔ اچھا بھیجا کس کو؟ یہ بھی دیکھ لیں۔ نجاشی کے پاس آپ نے اپنے صحابی کو بھیجا، اس کا نام ہے عمر ابن امیہ زمری، ان کو بھیجا۔ اور یہ جب خط لے کر گئے، یہ واحد بادشاہ تھا کہ جس نے آپ علیہ السلام کے مکتوب کو بوسہ دیا، چوما، اپنے سر پہ رکھا اور فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی۔ دوسرا خط ہرقل کو گیا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ گئے، یہ بڑے حسین و جمیل صحابی تھے۔ ہرقل نے خط جب پڑھا تو اسلام قبول کرنے سے تو انکار کیا، کہا میں قبول نہیں کر سکتا ہوں، میرے لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں نا یہ منصب بڑی مصیبت ہے دوستو، یہ بعض دفعہ انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ کہا لوگ مجھے مار ڈالیں گے، لیکن اس نے سفیر کا، حضرت دحیہ کا بڑا اکرام کیا اور آپ علیہ السلام کے لیے ہدیے بھی بھیجے۔ خسرو پرویز یہ سب سے بڑا بدبخت تھا، فارس ایران کا بادشاہ تھا۔ یہاں جانے والے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس نے آپ علیہ السلام کی خط کے ساتھ بڑا توہین آمیز معاملہ کیا اور آپ کے خط مبارک کو اس بدبخت نے چاک کر دیا، پھاڑ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس نے خود اپنی تباہی کے اسباب بنا لیے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد اس کے اپنے بیٹے نے اپنے باپ خسرو پرویز کو قتل کر دیا۔ مقوقس مصر کا بادشاہ تھا، ان کے پاس حضرت حاطب ابن بلتع گئے رضی اللہ عنہ۔ اس نے بھی اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن اکرام بڑا کیا اور آپ کے لیے ہدیے بھیجے۔ حارث ابن ابی شمر یہ دمشق کا تھا، اس کے پاس حضرت شجاع ابن وہب گئے رضی اللہ عنہ۔ اس نے بھی بڑا توہین آمیز معاملہ کیا، مٹی کے ڈھیلے جمع کر کے ایک برتن میں رکھے اور شجاع ابن وہب کے سر پہ رکھ دیے، کہا یہ اپنے پیغمبر کے پاس لے جاؤ۔
یہ واپس لے جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اچھا ہوا اس نے دمشق خود اپنے ہاتھوں سے ہمارے حوالے کر دیا۔ بعد میں دمشق پتہ ہوگا، یہ یمامہ کا بادشاہ تھا، یہاں سلیط ابن عمر گئے۔ اس حوزہ ابن علی نے اسلام سے تو انکار کیا لیکن سفیر کا بڑا اکرام کیا۔ منذر ابن ساوا بحرین حضرت علا ابن حضرمی رضی اللہ عنہ گئے، اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ تو ان 7 بادشاہوں میں سے اسلام قبول کرنے والے کتنے ہیں دوستو؟ 2 ہیں۔ اور خط کی بے اکرامی کرنے والے کتنے؟ 2 ہیں۔ اور خط کا اکرام کرنے والے، ہدیے بھیجنے والے کتنے؟ 3 ہیں۔ تفصیل سمجھ گئے؟ اب آپ کے سامنے وہ خطوط ہیں، ان کا نقش عکس جو موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی، یہ ہے وہ مہر مبارک جو آپ علیہ السلام نے بنائی تھی، اور خط کے نیچے آپ علیہ السلام یہ مہر مبارک لگاتے تھے، نیچے آپ کا نام، رسول اور لفظ اللہ۔ جی، اب دیکھیں پہلا خط مدینہ منورہ سے گیا ہے اکسوم نجاشی کے پاس، نجاشی کے پاس۔ دیکھیں آگے، یہ اس خط کا عکس ہے دوستو جو نجاشی کے پاس گیا ہے۔ جی، دوسرا خط مدینہ منورہ سے گیا ہے، یہ ہے روم، قیصر روم کے پاس، اس کا عکس دیکھیں یہ ہے۔ ہرقل کے پاس جو خط گیا یہ اس کا عکس ہے دوستو۔ جی، یہ اس کا عکس ہے۔ جی، تیسرا خط مدینہ منورہ سے گیا ہے، یہ فارس خسرو پرویز کے پاس۔ جی، یہ اس کا عکس ہے، اور اس بدبخت نے اس کو پھاڑ دیا تھا۔ جی، چوتھا خط گیا ہے مصر کے بادشاہ مقوقس کے پاس۔ جی، یہ اس کا عکس ہے دوستو۔ جی، پانچواں خط گیا ہے مدینہ منورہ سے دمشق کے بادشاہ کے پاس، یہ اس کا عکس ہے۔ جی، چھٹا خط مدینہ منورہ سے آیا ہے یمامہ کے بادشاہ کے پاس۔ جی، ساتواں خط مدینہ منورہ سے آیا ہے بحرین کے بادشاہ کے پاس، یہ اس کا عکس ہے دوستو۔ سمجھ میں آ گئے؟ یہ محفوظ کیے گئے ہیں الحمدللہ۔ ان میں سے بعض خطوط کی زیارت ہوئی، ابھی حال ہی میں ہم سفر سے واپس آئے ہیں۔ ترکی کے توپ قاپی میوزیم میں ہمارے ترک مسلمان بھائیوں نے الحمدللہ آپ علیہ السلام کے ان مکاتیب کو محفوظ کیا ہے الحمدللہ۔ ان میں سے بعض مکتوبات کی زیارت اس سفر میں ہوئی۔ یہ 2 مرحلے پورے ہو گئے، اب بات ہوگی کون سے مرحلے پر؟ تیسرا مرحلہ، فتح کی تکمیل اور آثار، کل مدت 2 سال 5 مہینے۔ جی، یہ انشاءاللہ ہماری اگلی مجلس کا موضوع ہے۔ مدنی دور کا تیسرا مرحلہ، اب فتح کی تکمیل ہو گئی، اس کے آثار نمودار ہوئے، کل مدت 2 سال 5 مہینے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔